السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سلطنت کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا تھا۔ سلطان وہیں سے لوٹ رہے تھے کہ جب انہوں نے ایک جانب کو جنگل سے جاتا ہوا راستہ دیکھا۔ وہ جنگل اس قدر خوبصورت اور ہرا تھا کہ سلطان متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو وہیں پر روک دیا۔ سپاہی اور وزیر بھی ساتھ موجود تھے۔ سلطان کو رکا ہوا دیکھ کر سپاہی بھی فوراً واپس پلٹے اور باادب انداز میں کہنے لگے کہ سلطان خیریت تو ہے، کیا آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلطان فرمانے لگے کہ نہیں، یہ جنگل مجھے بہت پرسکون لگ رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جنگل کی سیر کروں۔ ہم اس راستے کے بجائے جنگل کے راستے سے جائیں گے۔ اس وقت سلطان کے ساتھ 6 سپاہی موجود تھے۔ ان 6 سپاہیوں میں سے 2 سپاہیوں کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ باقی سپاہیوں نے تو اپنے گھوڑے کا رخ سلطان کے عقب میں جنگل کی طرف کر دیا، لیکن وہ 2 سپاہی ایک جانب کو گھوڑے پر بیٹھے خسر بسر کرنے لگے۔ سلطان نے ان کو یوں دیکھا تو سوال کرنے لگے، کیا تم لوگ اس جنگل میں نہیں جانا چاہتے؟ تو وہ دونوں تھوڑے متذبذب سے ہو گئے، پھر کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، آپ پر ہماری جان بھی قربان، لیکن اس جنگل کو لے کر ہم نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، نہ جانے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن بغداد کا یہ جنگل اپنے اندر بہت سے پراسرار راز لیے ہوئے ہے۔ یہ جنگل باقی جنگلوں سے مختلف ہے۔ ہماری جسارت نہیں کہ ہم آپ کو مشورہ دیں، لیکن بس اتنا ہی کہیں گے کہ آپ اس جنگل کا رخ مت کریں۔ سلطان نے یہ سنا تو پھیکے سے مسکرائے اور گھوڑے کو ان دونوں سپاہیوں کے پاس لایا اور پھر کہنے لگے کہ بعض دفعہ جو کچھ ہماری ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حقیقت تبھی کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس پر تحقیق نہ کر لیں۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا اس جنگل میں جانے لگا۔ سلطان کو یوں آگے جاتا دیکھ کر سپاہی بھی اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ جنگل کی طرف گامزن کر چکے تھے۔ وہ جنگل باقی جنگلوں سے مختلف تھا، گھنا اور سرسبز، اتنا کہ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور درخت اس قدر گھنے اور پرانے دکھائی دیتے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے جنگل مزید گھنا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سپاہی تھوڑا گھبرانے لگے، لیکن سلطان بغیر کسی ڈر اور جھجک کے آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اور پھولوں کی خوشبو سلطان محسوس کر رہے تھے کہ تبھی ایک جانب کو درخت کے سوکھے تنے پر ایک پھول دکھائی دیا۔ وہ پھول اس قدر سرخ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بالکل روئی جیسا ہو، اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ سلطان اس پھول کے پاس پہنچ گئے جو درخت کے سوکھے تنے کے اوپر اگا ہوا تھا۔ جیسے ہی سلطان نے اس پھول کو چھونا چاہا، اگلے ہی پل اس پھول کی پتی کو ہاتھ لگاتے ہی ان کی انگلی پر کرنٹ سا لگا۔ خون ان کی انگلی سے ٹپک کر زمین پر گرنے لگا۔ سلطان نے فوراً ہاتھ کو جھٹکا، شہادت کی انگلی کو دیکھا۔ اس قدر زخم تھا کہ سلطان حیران ہو گئے، کہنے لگے سبحان تیری قدرت، کیسے کیسے عجائبات اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ پھول دکھنے میں جس قدر حسین ہے لیکن اتنا ہی قاتل بھی ہے۔ سلطان پریشان ہو چکے تھے کہ کہیں اس میں زہر نہ ہو، مگر سلطان اپنے گھوڑے کو وہیں پاس موجود ندی کی جانب لے گئے اور گھوڑے سے اتر کر اس ندی کی جانب جانے لگے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس جنگل میں اس ندی کے ساتھ باڑ لگائی ہوئی تھی۔ لوہے کی اور خاردار جھاڑیوں سے اس ندی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس خاردار جھاڑیوں کو اور لوہے کی تاروں کو کاٹو، مجھے اس ندی کے قریب جانا ہے۔ باقی سپاہی تو اپنے پاس موجود ہتھیاروں کے ساتھ اس خاردار جھاڑیوں کو ایک جانب کر کے راستہ صاف کرنے لگے، جبکہ وہ 2 سپاہی ایک مرتبہ پھر گھبرا چکے تھے۔ کہنے لگے، سلطان معظم گستاخی معاف، مگر ہمارے مشک میں پانی موجود ہے، آپ یہاں سے پانی پی لیجئے۔ یہ ندی ہمیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی، تبھی تو دیکھیں اس کے گرد خاردار جھاڑیاں لگائی گئی ہیں، یقیناً اس میں نقصان پہنچانے والی مخلوق موجود ہے، یا کچھ تو ایسا راز ہوگا جو اس کے قریب یہ خاردار جھاڑیاں لگائی گئی ہیں۔ سلطان نے اس مرتبہ ان دونوں سپاہیوں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ پانی کو صاف رکھنے کے لیے بھی ایسی احتیاطی تدابیر کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں راستہ صاف ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کو اس ندی میں ڈبو دیا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ پانی اس قدر صاف شفاف اور میٹھا تھا کہ سلطان تو ایک پل کو تو جیسے کھو سے گئے تھے۔ اس قدر ٹھنڈا پانی دیکھ کر سلطان پنڈلیوں تک اس ندی میں اتر گئے اور اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو دیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ پھول زہریلا بھی ہوا تو میرے جسم سے نکل رہا خون خود اس زہر کو میرے وجود سے نکال دے گا۔ سپاہی آس پاس کھڑے تھے۔ سلطان کو اس پانی میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی کو یوں ہی پانی میں ڈبویا ہوا تھا، خون نکل نکل کر پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ جب سلطان نے اپنی آنکھوں کو موند لیا، کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے جو منظر انہیں دکھائی دیا دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ جو ندی کچھ دیر پہلے صاف و شفاف تھی اب یہ ندی سرخ ہو چکی تھی۔ سلطان گھبرا گئے، ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ان کی انگلی سے خون اس قدر زیادہ بہہ گیا ہے کہ ندی کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ سپاہی سلطان سے کچھ دوری پر موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دور سے ندی کے بہاؤ پر پانی کو مزید گہرا سرخ ہوتے ہوئے دیکھا
تو چیخنے چلانے لگے، بھاگ کر سلطان کے پاس آئے اور کہنے لگے، سلطان جلدی سے باہر آئیے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ پراسرار ندی ہے، ہم تبھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس ندی سے دور رہیں۔ اتنا کہہ کر آگے بڑھے اور فوراً سلطان کو تھام کر اس ندی سے دور کیا۔ ندی بالکل سرخ ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں پانی نہ ہو بلکہ خون ہو، یہاں تک کہ خون کی بو بھی سلطان کو آنے لگی۔ سلطان کہنے لگے کہ لگتا ہے اس پانی میں کوئی خونخوار مخلوق موجود ہے جو اس پانی میں موجود باقی مخلوق پر حملہ کر رہی ہے، یہ خون تبھی اس ندی میں جاری ہوا ہے۔ سلطان اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کی انگلی سے خون آنا بھی بند ہو چکا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ندی ایک دم سے سرخ کیسے ہو گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں سپاہی ایک مرتبہ پھر کہنے لگے کہ نہیں سلطان، ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہو، یہاں پر تو طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں پر کوئی بہت بڑی نحوست ہے، کوئی سایہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات سنی تو ان کے چہرے پر بل پڑ چکے تھے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو کہ یہ دونوں جانتے تھے، لیکن ابھی تک بات کو گول کیے ہوئے تھے، کھل کر پورے رات سے پردہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس مرتبہ سلطان نے ان دونوں سپاہیوں کو دیکھا جو بار بار سلطان کو ٹوک رہے تھے، شاید وہ یہی آس پاس علاقے کے رہنے والوں میں سے تھے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں ایسا پراسرار واقعہ نہیں دیکھا تھا، ان کی نظروں کے سامنے ایک ندی بالکل سرخ خون کی ندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جب سلطان نے ان دونوں سپاہیوں سے پوچھا تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، ہم کچھ نہیں جانتے، بس بچپن سے ہمارے والدین ہمیں ایک کہانی سناتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم یہی اس جنگل میں کچھ دوری پر رہتے ہیں، آج تک کوئی بھی اس جنگل میں نہیں آیا، نہ ہی کسی لکڑہارے نے اس جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کا سوچا، کیونکہ شروع سے ہی اس جنگل کو پراسرار مانا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان بھول کر بھی قدم نہیں رکھتا۔ یہ ندی جو دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گئی ہے، یہ ہر ماہ کی 14ویں تاریخ کو سرخ ہو جاتی ہے۔ مزید وہ سپاہی بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ پہلے ہم اس ندی کا پانی بھی پیا کرتے تھے، لیکن جب اس پانی میں خون آنے لگا، بالکل سرخ پانی ہو گیا، تو ہم سب نے اس ندی سے پانی پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں اس پانی کو لانے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ندی صرف جنگل تک محدود رہ چکی ہے۔ ان سپاہیوں کی بات سن کر سلطان کو تشویش ہوئی، لوگ بھلے ہی طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سلطان جب تک حقیقت نہ جان لیتے انہیں یقین نہیں آنا تھا۔ سپاہی وہیں پر کھڑے تھے، انہیں لگا کہ سلطان اب اس جنگل سے جلد از جلد نکلنے کی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو وہیں رک جانے کا کہا اور خود وہ گھوڑے سے اتر گئے اور وہ اس ندی کے کنارے چلنے لگے، شاید یہ پانی کہیں پہاڑوں سے آ رہا تھا۔ سلطان کو یوں اکیلا جاتا ہوا دیکھ کر سپاہی بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ سلطان نے مسلسل 2 گھنٹے تک چل کر یہ سفر پیدل طے کیا تھا، مگر یہ ندی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، صرف ایک حصہ تھا جو وہ وہاں پر دیکھ کر آئے تھے، باقی یہ تو کوئی بہت بڑی جھیل تھی جو اپنے اندر اس قدر راز دفن کیے ہوئے تھی۔ ابھی تک سلطان نے جتنا بھی سفر طے کیا تھا، پانی سرخ ہی دکھائی دے رہا تھا، اگر کوئی جانور بھی مرا ہوا ہوتا اور اس کا خون اس پانی میں شامل کیا گیا ہوتا، پھر بھی یہ بات حیران کن تھی کہ اس قدر زیادہ پانی سرخ کیسے ہو گیا ہے۔ سلطان ابھی چلتے ہوئے آگے آ ہی رہے تھے کہ تبھی انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی، خوشبو بھی آ رہی تھی، سفید رنگ کا دھواں تھا جو انہیں دور سے اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں رہائش موجود ہے، یعنی آگے جا کر آبادی بھی موجود ہو سکتی ہے، جس کی آوازیں ان کو یہاں تک آ رہی تھیں۔ سلطان نے سپاہیوں کو خاموش رہنے کا کہا اور کہا کہ جہاں ہو وہیں پر رک جاؤ، آگے کا راستہ میں خود طے کروں گا۔ سلطان جھاڑیوں کو کاٹتے راستہ بناتے آگے کو بڑھ رہے تھے، ایک جانب سے انہوں نے خاردار جھاڑیوں کو اپنے ہاتھ میں موجود اوزار سے کاٹا تو جو منظر انہیں دکھائی دیا، جسے دیکھنے کے بعد وہ ششدر رہ چکے تھے۔ سامنے تو ایک بستی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ندی کی ایک شاخ اس بستی کے قریب سے گزر رہی تھی، جہاں سے ایک جانب سے پانی سرخ ہو کر آگے آ رہا تھا۔ سلطان وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگے۔ وہاں پر لوگ عجیب حالت میں تھے، ان کے قد اس قدر لمبے تھے کہ گویا درختوں سے پھل اپنے ہاتھوں سے توڑ لیں، جبکہ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے کڑے پہنائے گئے تھے جو کلائی سے شروع ہو کر کندھ تک آ رہے تھے۔ 2 مضبوط جسامت کے مرد تھے جنہوں نے اس طرح کے کڑے پہن رکھے تھے، جبکہ سامنے 3 لڑکیاں تھیں جن کو باندھا گیا تھا۔ ان تینوں کی عمریں سلطان کو 12 سے 15 سال کے درمیان لگیں۔ جیسے ان کی حالت تھی، ان کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ سلطان کو شک ہونے لگا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ ان کمسن لڑکیوں کو یہاں پر باندھ کر رکھا گیا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی نے پلٹ کر اس جانب کو دیکھا۔ سلطان نے جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو پورے وجود میں سنسنی دوڑ چکی تھی، کیونکہ اس لڑکی کا چہرہ خون سے لت پت تھا، اس کے چہرے پر گہرے زخم موجود تھے، اس کے منہ پر کپڑا ڈھونسا گیا تھا تاکہ وہ بول نہ سکے۔ وہ 14 سال کی لڑکیاں بس چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں اور مدد کے لیے کسی نہ کسی طرح وہاں پر مضبوط جسم کے مالک لوگوں کو بلا رہی تھیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ یہ کون سی آبادی تھی، کون سا قبیلہ تھا؟
آج سے پہلے سلطان کو ان سے واسطہ کیوں نہیں پڑا تھا؟ نہ ہی اس قبیلے کے لوگ سلطان کے پاس آئے تھے۔ سپاہی بھی آگے بڑھے۔ ایک سپاہی کہنے لگا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ لوگ لڑکیوں کی قربانی کرتے ہیں، دیکھتے تو کیسے ان لڑکیوں کو لہو لہان کیا گیا ہے، شاید یہ لڑکیوں کا خون پانی میں شامل کرتے ہیں، جیسا کہ ایک قدیم قبیلے کے لوگ اکثر کرتے تھے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، اگر ایسا بھی ہے تو یہ معاملہ سلطان تک پہنچ چکا ہے اور سلطان ان کو یہ گناہ نہیں کرنے دے گا۔ آخر معلوم کیسے ہوتا، سلطان سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کا کہا۔ اس نے اپنا حلیہ سفر سے لوٹے ہوئے ایک مسافر کی طرح کا بنایا۔ پھر سلطان نے اسے حکم دیا، جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے سوال کرو اور حقیقت جان کر آؤ۔ وہ سپاہی لنگڑاتا ہوا اس بستی کے اندر داخل ہوا، ان تینوں لڑکیوں کے قریب سے یوں گزرا جیسے ان پر نظر ہی نہ ڈالی ہو۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے سپاہی کو دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تم اس بستی کے نہیں لگ رہے، اور تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی نوکیلی چیز سپاہی کی طرف بڑھا دی تاکہ اس پر حملہ کر سکے، مگر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میں سوالی ہوں، میں مسافر ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دیں۔ اس شخص نے پہلے تو غصے سے سپاہی کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو اشارہ کیا تو وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ سپاہی وہیں بیٹھا بے ڈھنگ انداز میں کھانا کھانے لگا، پھر ڈرتے ڈرتے اس شخص سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو باندھ کر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا انہوں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا، جو بھی ہمارا اصول نہیں مانتا ہم اسے رسموں کی بھین چڑھا دیتے ہیں۔ سپاہی نے جب یہ سنا تو زبان سے بے ساختہ استغفار نکلا، لیکن اگلے ہی پل اپنے جذبات پر قابو پا گیا۔ وہ سپاہی مزید ان لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ لوگ اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر انبندی ہوئی لڑکیوں سے کچھ پوچھنا چاہا تو اگلے ہی پل وہاں پر ایک اور شخص آگے آ گیا اور آ کر ان لڑکیوں کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بیکاری، کھانا کھانا ہے تو آگے دیکھ کر کھا، پھر اپنی منزل کو نکل۔ سپاہی کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ سلطان بھی سب کچھ دیکھ چکے تھے، وہ لڑکیاں بھی زخمی تھیں اور ان کا خون اس ندی کے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ سلطان نے ہر ایک منظر نقش کر لیا، باتوں ہی باتوں میں سن چکے تھے کہ کل کی رات ان کی آخری رات ہوگی، اور پھر خاموشی سے باقی سپاہیوں کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گئے۔ دربار میں سلطان سے ملاقات کے لیے رعایا کا ایک مجمع سا لگ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے دربار کو 2 روز کے لیے بند کروا دیا اور کہنے لگے کہ سلطان ابھی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، فی الحال وہ کچھ معاملات میں مصروف ہیں۔ یہ کہنے کے بعد سلطان اپنے وزیر اور کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ ایک جانب کو خفیہ کمرے میں بیٹھ چکے تھے۔ سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ آخر سلطان اب کیا کہیں گے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے سپاہیوں اور پھر وزیر سے پوچھا کہ کیا بغداد کے اس جنگل میں رہنے والا یہ قبیلہ کیا آج سے پہلے ہمارے دربار تک آ پایا ہے؟ تو سب نے انکار کر دیا، صرف وہ سپاہی تھے جو کہنے لگے کہ جس طرح اس قبیلے نے اپنے حدود پر باڑ لگا رکھی ہے اور ایسی جھاڑیاں اگا رکھی ہیں جس سے ان کی بستی بالکل ڈھکی چھپی ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ خود ہی اپنے آپ کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ باہر دنیا کی بھنک بھی ان تک نہ آ سکے۔ سلطان سبھی کے مشوروں کو سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، میں خود بھیس بدل کر اس قبیلے میں جاؤں گا اور ایک مرتبہ خود جا کر مشاہدہ کروں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سپاہی اور وزیر کہنے لگے، سلطان معظم، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ لوگ کافی خطرناک دکھائی دے رہے تھے، بہتر ہے کہ ہمیں انہیں یہاں بلانا چاہیے اور ان سے سوال کرنے چاہیے کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال سلطان نے سب کے مشورے سنے اور پھر اس روز بغیر کسی کو بتائے بھیس بدل کر دوبارہ اس جنگل میں پہنچ گئے اور ان کا شاہی گھوڑا بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اس گاؤں میں پہنچ گئے، لیکن آج وہ ندی بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہاں البتہ ہر گھر کے باہر ایک مشال جلی ہوئی تھی، آگ جلا کر رکھی گئی تھی۔ پھر سلطان قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں پر گزشتہ روز انہوں نے 3 لڑکیوں کو باندھا ہوا دیکھا تھا۔ ابھی بھی 2 مرد وہاں پر نگرانی کر رہے تھے اور وہ 3 لڑکیاں اسی حالت میں بندھی ہوئی تھیں۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، انہیں ان لڑکیوں پر ترس آنے لگا۔ سلطان نے آس پاس نظر دوڑائی اور پھر اپنے ساتھ موجود گھوڑے کے گھلے پر باندھے ہوئے تھیلے سے ایک پوٹلی نکالی۔ اس پوٹلی میں خاص قسم کا پاؤڈر تھا۔ سلطان نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہوا میں پھونک مار دی اور خود اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور دور جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اس میں سانس نہ لے سکیں اور پاؤڈر کا اثر ان پر نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فضا خوشگوار خوشبو سے مہک چکی تھی۔ وہ لڑکیاں جیسے جیسے سانس لے رہی تھیں ان کے اندر سستی سی آنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 مرد ایک جانب کو درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دونوں ہی گہری نیند سو چکے تھے۔ سلطان آگے بڑھے اور اس مقام پر آ گئے جہاں وہ 3 لڑکیاں باندھی ہوئی تھیں، وہ تینوں بھی سو چکی تھیں۔ سلطان نے جلدی سے انہیں رسیوں سے کھولا اور پھر کاندھوں پر باری باری اٹھا کر گھوڑے پر لٹکا کر باندھ دیا۔ یہ دونوں گھوڑے سلطان کے وفادار گھوڑے تھے، یہ گھوڑے اپنی جگہ سے بھی نہ ہلے۔
2 लड़कियों को एक घोड़े पर बांध दिया और तीसरी लड़की को सुल्तान अपने घोड़े पर बांधकर महल की जानब ले गए। सिपाही परेशान थे, मलका परेशान थी कि आखिर सुल्तान कहाँ चले गए। लेकिन आधी रात को सुल्तान को यूं 2 घोड़ों के साथ जो 3 लड़कियों से लदे हुए थे देखकर शजदर रह गए। सुल्तान ने फौरन कनीजों को बुलाया और शाही तबीबा को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू किया जाए ताकि ये जल्द अज जल्द होश में आ सकें। शाही तबीब ने फौरन इलाज शुरू किया और जख्म पर मरहम रखे जा रहे थे और ऐसी जड़ी बूटियां उनके मुंह और नाक में डाली जा रही थी कि जिससे वो होश में आ सकें। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें होश आया। वो आंखें खोल चुकी थीं, दर्द से कराह रही थीं, लेकिन अपने सरों पर इतने मेहरबान और शफीक लोगों को देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, कौन है आप लोग और हम यहाँ कैसे आ गईं? मगर सुल्तान ने उन्हें पुरसुकून रहने का कहा और कहा कि आप सुल्तान के शाही मतब में मौजूद हो, घबराने की जरूरत नहीं। और फिर कहने लगे, बताओ आखिर माजरा क्या है? तुम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जो तुम लोगों को कत्ल किया जाना था? एक लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान आज़म दरअसल बात कुछ यूं है कि हमारे कबीले में लड़की की उम्र जैसे ही 14 साल होती है तो एक रस्म की जाती है और उस रस्म में उस लड़की को कबीले के सरदार के सुपुर्द कर दिया जाता है। हमारे कबीले का सरदार एक हबशी है और वही हम पर हुक्मरानी करता है। जो भी लड़की 14 साल की हो जाए और सन बलूगत में कदम रख दे तो इसे सरदार के पास भेजा जाता है, जिसके बाद वो सरदार ही तय करता है कि लड़की पाक दामन है या नहीं। जो लड़कियां खुशी खुशी इसे रस्म समझकर उस सरदार के पास चली जाती हैं और 3 रोज उसके साथ गुजारती हैं तो वो तो जिंदा बच जाती हैं। मगर जो लड़कियां सरदार के हुक्म को नहीं मानती वो सरदार उन्हें भेंट चढ़ा देता है। ना जाने कैसी कैसी रस्में इसने निकाल रखी हैं और यूं ही कितनी लड़कियों को हर महीने मौत के घाट उतार दिया जाता है और 3 दिन के बाद वही सरदार तय करता है कि इसकी किस गुलाम के साथ इस लड़की की शादी की जाए। हम तीनों बहनें हैं और हमने कसम खाई थी कि किसी न किसी तरह ये कबीला छोड़कर भाग जाएंगी, तो सुल्तान आज़म हमें पिछले 7 दिनों से बांध कर रखा गया था। नोकीली चीजों से हमारे जिस्म को ज़रबे लगाई जाती थीं। ये सुनकर सुल्तान अबदीदा हो गए। बहरहाल सुल्तान अगले ही रोज अपने सिपाहियों की फौज लेकर उस बस्ती पर हमला कर दिया। वो सरदार फौरन सुल्तान की फौज के हमले से घबरा गया। सुल्तान के हुक्म पर उस सरदार को जंजीरों से बांध कर लाया गया। इससे पहले कि वो सरदार कुछ कहता, सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसे फांसी पर लटकाया जाए। सुल्तान के हुक्म पर उसे फांसी दी गई और उसके चेलों को भी कैद में डाला गया। और फिर सुल्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और कहा कि अगर दोबारा से इस तरह की तोहम परस्ती और मनगढ़ंत रीत रिवाज बनाए गए तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन तीनों लड़कियों की सेहतबाली हुई तो सुल्तान ने उन्हें उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। उस कबीले के हर शख्स की आवाज सुल्तान बन चुके थे। हर कोई सुल्तान को दुआएं देने लगा और सुल्तान एक मर्तबा फिर लोगों को दलदल से निकाल कर पुरसुकून हो गए।